الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام خواتین و حضرات، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی درس قرآن کی اس ماہانہ نشست میں موضوع مقرر کیا گیا ہے جہاد سے متعلق قرآنی آیات پر اہل مغرب کی تشویش کیوں، اور اس موضوع کے ضمن میں چند سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات دے سکوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ جب ہم اہل مغرب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ سارے غیر مسلم ہوتے ہیں جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات اس میں اتنی وسعت سے کام لیا جاتا ہے کہ سارے ہی کفار مراد لے لیے جاتے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی رہنے والے ہیں۔ اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں میں ان کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی قسم ان غیر مسلموں کی ہے جو کسی نہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں یا یہودی، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے تو ہندو بھی اس میں آ جائیں گے، سکھ بھی آ جائیں گے اور دوسرے غیر مسلم بھی آ جائیں گے۔ دوسری قسم کے غیر مسلم وہ ہیں جو بے مذہب، حقیقت میں ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا اصل مذہب نفس پرستی ہے،
وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں، نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، نہ حلال حرام کفر اور ایمان کے امتیازات کو مانتے ہیں۔ اصل مذہب ان کا اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پرستش ہے، اور دنیا میں اکثریت ایسے ہی غیر مسلموں کی ہے، جن کے باپ دادا ممکن ہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن خود ان کا اب اپنا کوئی مذہب نہیں سوائے نفس پرستی کی۔ لیکن چونکہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، بدھ مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، یہ سارے مذاہب ان کی نفسانی خواہشات میں رکاوٹ نہیں بنتے، اس لیے وہ ان مذاہب کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے سوا، ان کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے نہیں ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، نکاح سے لے کر خرید و فروخت تک، سیاست و حکومت سے لے کر معیشت اور معاشرت تک، اخلاق سے لے کر معاملات تک، عبادت سے لے کر کردار تک، ایک ایک شعبے سے اسلام کا تعلق ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں، تو وہ مذاہب نفس پرستوں کی خواہشات میں رکاوٹ نہیں بنتے، اس لیے وہ انہیں اپنا حریف نہیں سمجھتے۔ البتہ اسلام کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا بے مذہب ہوں، یہ سب اسلام کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی کشمکش اور ٹکراؤ جاری ہے۔ اور یہ کشمکش آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے، ہم اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، لیکن جان لیجئے وہ جاہلیت کا زمانہ اس لیے نہیں تھا کہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ جاہلیت کا زمانہ اس لیے تھا کہ اس میں خدا پرستی نہیں تھی، نفس پرستی تھی۔ جس معاشرے اور جس زمانے اور جس ملک میں خدا پرستی کی بجائے نفس پرستی ہوگی، ہم اسے جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کا معاشرہ اور جاہلیت والا ملک قرار دیں گے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہلیت قدیمہ تھی،
یہ جاہلیت جدیدہ ہے. قرآن نے اسے جاہلیت اولا کہا اور یہ جاہلیت ثانیہ ہے. یہ بھی جاہلیت تھی، وہ بھی جاہلیت ہے. یہ بھی نفس پرست ہے، وہ بھی تھے، وہ بھی نفس پرست. قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے بھی کی، یہ بھی کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم پوری دنیا کی مخالفت مول لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بصیرت افروز اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور کوئی ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، تو حج کے دنوں میں مکہ المکرمہ کی منا میں واقع ایک گھاٹی میں مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہر مرحلے پر آپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور آپ کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی. اس موقع پر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دینے والوں اور نصرت کا وعدہ کرنے والوں سے کہا، تم جانتے ہو کس بات کا وعدہ کر رہے ہو؟ حقیقت میں تم عرب و عجم اور ساری دنیا کے مقابلے میں حضور کا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن مدینہ والوں نے اس وعدے کو نبھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے مقابلے میں ساتھ دیا. آج بھی بے شمار خوش نصیب ہیں جو پوری دنیا کے مقابلے میں قرآن کا اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے. مکے والوں کو اسلام سے یہ خطرہ تھا کہ اسلام ہمارے پورے نظام زندگی کو بدل ڈالے گا. وہ جانتے تھے کہ اسلام صرف ایک شعبے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسلام زندگی کے پورے نظام کو، پورے طرز کو بدل دے گا. سرداران قریش نے ایک موقع پر لوگوں کو برگلاتے ہوئے کہا تھا، کیا تم جانتے نہیں کہ محمد نے ہمارے نظام زندگی کو جاہلانہ کہا؟ چنانچہ انہوں نے مکے میں بھی اسلام اور مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا، حبشہ میں بھی برداشت نہیں کیا اور مدینہ میں بھی برداشت نہیں کیا. اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے کہ کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں کو قدم جمانے کا موقع نہ ملے. جیسے ابو جہل و ابو لہب اور سرداران قریش کو یہ اندیشہ تھا اور اندیشہ حقیقی تھا
کہ اسلام ہمارے پورے نظام زندگی کو بدل دے گا، اسی طریقے سے آج کے بھی وڈیروں، سرداروں، مشرکین، کفار اور دشمنان اسلام کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر اسلام دنیا میں پھیل گیا تو یہ ہمارے پورے نظام زندگی کو بدل ڈالے گا۔ آپ بش صاحب اور دوسرے مغربی حکمرانوں اور لیڈروں کے اخباری بیانات پڑھیں، وہ صاف اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام ہمارے پورے نظام زندگی کو بدل ڈالے گا۔ یہ مسلمان جن کو وہ کبھی مجاہد کہتے ہیں، کبھی دہشت گرد کہتے ہیں اور کبھی خود کش کہتے ہیں، کسی بھی نام سے پکاریں، وہ ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے نظام زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کو خطرہ خود کش حملہ آوروں سے نہیں، دہشت گردوں سے نہیں، مجاہدوں سے نہیں، حقیقت میں ان کو خطرہ اسلام سے ہے۔ نام لیتے ہیں دہشت گردوں کا، خود کش حملہ آوروں کا، لیکن اصل خطرہ انہیں اسلام سے ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے اور پھیلے گا، اعتراف بھی کرتے ہیں۔ جس فلم کے حوالے سے آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، جس کا پروڈیوسر ہالینڈ کی پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے، خود اس نے اس فلم میں اقرار کیا، بلکہ اہل مغرب کو ہوشیار کرنے کے لیے بتایا کہ آج سے 20-25 سال پہلے یورپ میں مسلمانوں کی آبادی کتنی تھی اور آج کتنی ہے، کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا۔ مشہور انٹرنیشنل ڈائجسٹ، ریڈرز ڈائجسٹ میں یہ تسلیم کیا گیا کہ 1934 سے 1984 کے درمیان، یہ جو 50 سال ہے، اس 50 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد میں 235% کے حساب سے اضافہ ہوا ہے۔ یعنی 10% نہیں، 50% نہیں، 100% نہیں، 235% کے حساب سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ یہ اضافہ ایشیا میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بلکہ زیادہ تر جو اضافہ ہوا ہے وہ یورپ میں ہوا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ایک مذہب کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اس مذہب کی کتاب کو ہدف بنایا ہوا ہے، اس مذہب کے بانی کے وہ خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اسے معاذ اللہ ایک دہشت گرد کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلتے ہی جا رہا ہے۔ تو اس چیز نے ان کی نیندیں حرام کر دی اور وہ سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی قوت کا سرچشمہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پروپیگنڈے، اپنی تنقید اور اپنی تضحیک کا نشانہ انہی دو چیزوں کو بنا رکھا ہے، قرآن کو
اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کریم پر جو انہوں نے اعتراضات کیے، ان میں سے ایک بڑا اعتراض جسے پھیلا کر وہ پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ قرآن میں مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو جہاد پر آمادہ کرتی ہے، تشدد کا راستہ دکھاتی ہے، لہذا ان کے بقول اس کتاب پر پابندی لگنی چاہیے، یا کم از کم اس کتاب میں سے وہ آیات نکال دینی چاہیے جن آیات میں مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جو فلم ہے فتنہ کے نام سے بنی گئی، فتنہ کے نام سے بنائی گئی، اس کتاب کا پروڈیوسر آخر میں اپنی ڈائری سے چند صفحات کو پھاڑ کر پھینکتا ہے، گویا کہ مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جیسے میں اپنی ڈائری میں سے ناپسندیدہ صفحات پھاڑ رہا ہوں، تم بھی اپنی اس کتاب مقدس میں سے ناپسندیدہ اوراق یعنی جہاد و قتال والی آیات پھاڑ کر نکال دو۔ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہر وہ کتاب جس کے اندر جنگ کی باتیں ہوں، جو اپنے ماننے والوں کو قتال پر آمادہ کرنے والی ہو، وہ کتاب قابل رد ہے، اسے ٹھکرا دینا چاہیے۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں جہاد کی آیات نہ ہو، جس میں جنگ کا ذکر نہ ہو۔ بعض کتابیں تو وہ ہیں جنہیں مسلمان آسمانی تسلیم کرتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں جن کو مسلمان آسمانی تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتابیں بھی آسمانی ہیں۔ جیسے ہندو اپنی کتابوں کو وہ آسمانی کہیں گے، یا ممکن ہے سکھ بھی کہہ دیں اپنی کتاب کے بارے میں، گرنتھ صاحب کے بارے میں، کہ یہ بھی بابا گرو نانک کو اللہ کی طرف سے ملی، ان پر القاء ہوا، وحی نازل ہوئی، ممکن ہے وہ بھی کہہ دیں۔ خواہ وہ کتابیں ہوں جن کتابوں کو مسلمان آسمانی کتابیں تسلیم کرتے ہیں، اور خواہ وہ کتابیں ہوں جن کو مسلمان آسمانی کتابیں تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کے پیروکار انہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ دونوں قسم کی کتابوں میں جنگ کی آیات ہیں، جہاد کے احکام ہیں، اور تفصیل سے۔ یہاں وقت نہیں کہ میں سارے حوالے آپ کو پڑھ کر سناؤں، آپ صرف تورات کی کتاب استثناء آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 17 تک کو لے لیجئے، جس میں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تورات کے ماننے والوں کو کہ جب دور کے شہروں پر تمہارا قبضہ ہو تو وہاں کے ہر مرد کو قتل کر ڈالو، اور باقی جو بچے ان کو قیدی بنا لو اور مال غنیمت شمار کر لو، اور اگر قریب کے شہر پر تمہارا قبضہ ہو تو کسی جاندار کو بھی زندہ نہ رہنے دینا، سب کو نیست و نابود کر دینا۔ کم از کم قرآن کریم میں تو اتنا سخت حکم کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن مسلمانوں سے کہتا ہو کہ اگر تمہارا کسی شہر پر قبضہ ہو
تو وہاں کسی بھی جاندار کو زندہ نہ رہنے دینا قرآن نے یہ کہیں نہیں حکم دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو تاکید کیا کرتے تھے جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہیں کرنا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا، بیماروں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو آگ نہیں لگانا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا۔ لشکر کی روانگی کے ساتھ ساتھ انہیں آداب جہاد، آداب جنگ بھی سکھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بائبل میں گنتی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 35 تک میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ کیا اس کی تفصیل مذکور ہے، اور وہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدیانیوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے گھروں اور چھاؤنیوں کو جلا دیا اور سارے لڑکوں اور شادی شدہ عورتوں کو قتل کر دیا، اور جتنی بھی کنواریاں تھیں تقریباً 32,000 ان کو اپنے سرداروں اور اپنے مجاہدوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ آج بھی بائبل کے اندر مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو سب کچھ کیا، لڑکوں کو بچوں کو قتل کیا، شادی شدہ عورتوں کو قتل کیا اور کنواریوں کو تقسیم کر دیا، یہ تفصیلات آج کی بائبل میں بھی موجود ہیں۔ کم از کم قرآن کریم میں تو ایسا حکم کہیں نہیں کہ مسلمان اگر کسی ملک یا کسی شہر پر قابض ہوں تو وہاں کے سارے بچوں کو قتل کر دیں اور شادی شدہ عورتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں اور ساری کنواریوں کو اپنی ملکیت میں لے لیں۔ کم از کم قرآن کریم میں آپ کو ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی۔ تورات اور انجیل کے علاوہ آپ ہندوؤں کے بیج دیکھیں، ان میں بھی آپ کو قتل و غارت گری سے متعلق احکام اور تفصیلات ملیں گے، یہاں تک کہ ایک ایک وقت میں 50,000 دشمنوں کو قتل کرنے کے واقعات آپ کو ان بیجوں میں ملیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں یہ قتل و غارت گری آپ کو نہیں ملے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کتاب صرف اس لیے ٹھکرا دیے جانے کے قابل ہے یا ناپسندیدہ ہے کہ اس کتاب میں جنگ اور قتال کے احکام ہیں، تو پھر تو ساری ہی مذہبی کتابیں یہ ٹھکرا دیے جانے کے قابل ہیں۔ لیکن ہم مسلمان اس کے قائل نہیں، نہ جہادی آیات کی وجہ سے ہم تورات اور انجیل کو ناپسندیدہ کتابیں ٹھہراتے ہیں، اور نہ ہی جہادی آیات کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو معاذ اللہ ناپسندیدہ کتاب ٹھہراتے ہیں۔ اسلام نے جنگ کی اجازت دی، جہاد کی اجازت دی، لیکن یہ جان لیجئے کہ ہر جنگ جہاد نہیں، اور ہر جہاد کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی جنگ کرتا ہے یا قتل و قتال کرتا ہے تو ہم اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہر جہاد کے لیے تلوار اٹھانا ہی ضروری ہے، یہ بھی نہیں۔ علماء نے جہاد کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم جہاد کی، جہاد مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ اصل میں جہاد جہد یا جوہد سے نکلا ہے،
جس کا معنی ہے پوری کوشش کرنا، بلکہ جہاد کے اندر صرف کوشش کا نہیں، کشمکش کا معنی پایا جاتا ہے۔ جوہد کا معنی تو یک طرفہ کوشش، اور جہاد کا معنی دو طرفہ کوشش۔ ہمارا مخالف بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے جہاد۔ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد، مجاہدہ کہ نفس اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں، تو یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو میری رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو دباتا ہے تو میں اسے اپنے تک پہنچنے کے لیے اور اپنی رضا کے حصول کے لیے کئی راستے دکھا دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں، کشمکش کرتے ہیں، اور اپنے نفس کی خواہشات کو، غلط خواہشات کو ہماری رضا کے لیے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک نہیں کئی راستے دکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادٍ، اللہ نے اللہ کے بارے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرو جیسا کہ مجاہدہ کرنے کا حق ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے کے مقابلے میں جوش میں آ کر تلوار اٹھانا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے نفس کے تقاضوں کو دبانا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو میدان جہاد کے بڑے بہادر ثابت ہوتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے تقاضوں کے سامنے بڑے بزدل اور کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ۔ دوسری قسم جہاد کی، جہاد بالعلم، علم کے ذریعے سے جہاد، اس میں زبان بھی آ گئی، قلم بھی آ گیا، میڈیا بھی آ گیا، جہاد بالعلم۔ اور جان لیجئے جو جہاد بالعلم کرنا چاہتا ہو، جہالت کے خلاف، جاہلیت کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، اس کے پاس جہاد کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے کفار کے مقابلے میں جہاد کبیر کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے دشمنان دین کے ساتھ سب سے بڑا جہاد کریں، جہاد کبیر۔ جان لیجئے ہمارے جتنے بھی جنگی ہتھیار ہیں، دشمن ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس سے بہتر ہتھیار میدان میں لا سکتا ہے۔ ہمارے جہازوں سے بہتر جہاز، ہمارے ٹینکوں سے بہتر ٹینک، ہمارے بموں سے بہتر بم، لیکن قرآن کریم مسلمانوں کے پاس جہاد کا ایک ایسا آلہ، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دشمن اس سے بہترین ہتھیار پیش نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں نہیں لا سکتا۔ پوری دنیا میں علمی میدان میں قرآن کا مقابلہ کرنے والی یا قرآن کے سامنے رکھے جانے کے قابل کوئی ایک کتاب بھی نہیں، نہ آسمانی نہ غیر آسمانی۔ جہاد کی
تیسری قسم جہاد بالمال ہے. قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر ہے. جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، اے ایمان والو ہلکے اور پھلکے نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو. دین کی سربلندی کے لیے، کفر کے توڑ کے لیے اور شرک کے جواب کے لیے اپنا مال پیش کرنا، یہ جہاد بالمال ہے. اور جہاد کی چوتھی قسم جہاد بالسیف یا جہاد بالنفس، تلوار سے جہاد. اور یہ جہاد کا اعلیٰ ترین مقام ہے. ہم اس بات کو چھپاتے نہیں ہیں اور اس بات پر شرمندہ نہیں ہیں کہ قرآن نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جان کی قربانی کے جہاد کو اعلیٰ ترین جہاد قرار دیا ہے. یہ جہاد اس بات کا مظہر ہے کہ مجاہد کو اپنے نظریے کی سچائی پر اتنا یقین ہے کہ وہ اپنے نظریے کی خاطر راتوں کی نیند قربان کر سکتے ہیں، اہل و عیال قربان کر سکتے ہیں، مال قربان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. اس لیے جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے ہم اس کو شہید کہتے ہیں. شہید کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا خون دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ دین اسلام برحق ہے، قرآن سچی کتاب ہے، میرا مذہب سچا مذہب ہے، حتیٰ کہ میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی. یہ بھی جہاد ہے. جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد، جان کی قربانی کے ساتھ جہاد. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ایسی تعلیمات دی کہ تلوار سے جہاد تو ہو لیکن کم سے کم جانیں ضائع ہیں. گویا کہ قتل کرنا اور خون بہانا اور جان لینا یہ اصل مقصد نہ ہو. کم سے کم جانیں ضائع جانی چاہیے، یہ اسلام نے تعلیم دی. چنانچہ آپ دیکھیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور جانیں کتنی گئی؟ مسلمانوں کی کم و بیش 300 اور کفار کی کم و بیش 700. صرف 700 مشرکین اور کفار کو قتل کیا گیا اور 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا گیا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی حقانیت کے تو بے شمار دلائل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ مجاہد اعظم تھے. 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں توحید کا جھنڈا بلند کیا اور صرف 700 دشمنوں کا خون کیا ہے. صرف 700. اور اپنے اصحاب میں سے صرف 300 قربان ہوئے. آپ کہیں یہ نہ سوچئے گا کہ وہ تو تیر و تفنگ کا زمانہ تھا، تلوار کا زمانہ تھا، ویسی جانیں کم ضائع جاتی تھیں. اگر آج کا زمانہ ہوتا، گولہ بارود کا زمانہ، ٹینک اور توپ کا زمانہ اور فضائی بمباری کا زمانہ، تو زیادہ جانیں ضائع جاتی. آپ اس وقت کے دوسرے سپہ سالاروں کو دیکھیں، دوسرے فاتحین کو دیکھیں، تو ان کی فتوحات کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کے درمیان آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا.
سب سے بڑا فرق تو مقصد کے اعتبار سے، اکثر سپہ سالار اور اکثر فاتحین ایسے تھے کہ ان کے پیش نظر قوم تھی، قبیلہ تھا، زر تھا، زمین تھی، اقتدار تھا، حکومت و سلطنت کا دائرہ وسیع کرنا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ مقصد نہیں تھا. جہاد نہ زر کے لیے ہوتا ہے، نہ زن کے لیے ہوتا ہے، نہ زمین کے لیے ہوتا ہے، نہ دائرہ سلطنت کی توسیع کے لیے ہوتا ہے، نہ شہرت کے لیے ہوتا ہے، نہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ جہاد کہتے ہی اسے ہے جو صرف اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو عدل کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے، جو ظلم کے خلاف ہوتا ہے. تو آپ یہ مت سوچیں کہ چونکہ وہ تلوار کا زمانہ تھا اس لیے مقتولین کی تعداد محدود رہی. دوسرے فاتحین کو اور دوسرے سپہ سالاروں کو دیکھیں تو ایک فرق تو آپ کو مقصد کے اعتبار سے دکھائی دے گا، اور دوسرے مقتولین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، میں صرف چند نام آپ کو بتاتا ہوں. نوشیروان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے عدل کے قصے ہماری اسلامی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں. بڑا عادل تھا، شہرہ آفاق ہے گویا کہ اس کا عدل و انصاف. لیکن جب اس نے انطاکیہ کو فتح کیا تو پورے شہر کو آگ لگا. یہ تاریخ میں موجود ہے اس عادل کی کارکردگی. خسرو پرویز نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو 90,000 دشمنوں کا خون کیا ہے. اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو شاید یہ انسانی تاریخ میں عجیب واقعہ ہوگا کہ بیت المقدس کو فتح کیا اور ایک بھی انسان کا خون نہیں بہایا گیا. ایک بہن اور بیٹی نہیں چھیڑا گیا. بلکہ حد یہ کہ جب شہر کے دورے کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تو عیسائیوں نے خود درخواست کی کہ آپ ہمارے گرجے ہی میں نماز ادا فرما لیں، نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. قربان جائیے ان کی بصیرت پر اور ان کی وسعت ظرفی پر اور دور اندیشی پر. فرمایا نہیں، میں یہاں نماز ادا نہیں کروں گا. اگر میں نے آج غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں نماز پڑھ لی تو آنے والے مسلمان غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر قبضے کے لیے میرے عمل کو حجت بنا لیں. چنانچہ نماز تک نہیں پڑھی. خسرو پرویز نے بیت المقدس کو فتح کیا. پرویز نے بیت المقدس کو فتح کیا تو 90,000 انسانوں کو قتل کیا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے غلام امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک بھی جان ضائع نہیں، کسی بھی دشمن کو قتل نہیں کیا. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 460 سال بعد یورپ کے تہذیب یافتہ، ہاں ہم ان کو مہذب لوگ کہتے ہیں نا، پڑھے لکھے تہذیب یافتہ، اور معاذ اللہ یہ لوگ حضور کے صحابہ کو تو جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ لوگ، بدو لوگ، دیہاتی لوگ، غیر مہذب، غیر متمدن، غیر ترقی یافتہ. وہ جو معاذ اللہ تمہارے خیال میں غیر مہذب تھے، غیر
ترقی یافتہ تھے، غیر متمدن تھے اور غیر تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے تو بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک انسان کا بھی خون نہیں بہنے دیا، اور تمہارے تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، سلجھے ہوئے صلیبی شہزادوں نے 460 سال بعد جب بیت المقدس کو فتح کیا تو مسلمانوں کا خون اتنی کثرت سے بہایا گیا کہ بیت المقدس کی گلیوں میں گھٹنوں تک خون کی وجہ سے دلدل بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کا اقرار خود غیر مسلم محققین، مؤرخین اور مصنفین نے کیا کہ مسلمانوں کا خون اتنا بہایا گیا کہ اس دن ہر طرف گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون ہی بہتا ہوا دکھائی دیتا تھا، گھوڑوں کے سم مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے۔ اور پھر ان صلیبی شہزادوں کے 96 سال بعد صلاح الدین ایوبی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ اور پھر 20ویں صدی میں امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر وہاں بسایا گیا اور فلسطینیوں سے ان کی زمین کو چھینا گیا۔ تو جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گیا جب کسی نہ کسی مسلمان بچے، کسی نہ کسی مسلمان بچی، کسی مرد، کسی عورت، کسی بوڑھے کی لاش نہ اٹھتی ہو۔ ہم روز اخبار میں پڑھتے ہیں اور ساری دنیا پڑھتی ہے، سارا میڈیا دیکھتا ہے، فلسطینیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کبھی ان پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، کبھی شاہراہیں ان کے لیے بند کر دی جاتی ہیں، کبھی ان کی بستیوں کے ارد گرد دیواریں تعمیر کر دی جاتی ہیں تاکہ پوری دنیا سے، یہاں تک کہ وہاں کے رہنے والوں سے بھی ان کا رابطہ منقطع ہو جائے۔ تو ایک طرف مسلمانوں کا کردار اور دوسری طرف غیر مسلموں کا کردار، میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، نمونہ تھا کہ اگر تمہیں فتح حاصل ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سامنے حضور کا یہ اسوہ بھی موجود ہے کہ اگر شکست ہو جائے تو کیا کرنا ہے، جیسا کہ غزوہ احد میں کیا تھا۔ اور ہمارے سامنے یہ نمونہ بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں فتح ہو تو پھر کیا کرنا ہے۔ فتح مکہ کی صورت میں ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہوا اور کون سی سرزمین تھی مکہ جہاں مسلمانوں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، انگاروں پر لٹایا گیا تھا، تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا، مظلوموں بے کسوں کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، حضور کے جسم اطہر پر گندگی پھینکی جاتی تھی، کعبہ کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بھوکا پیاسا تڑپنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسی مکہ کو جب آپ نے فتح کیا اور آپ کے ایک جیالے نے یہ نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج بدلہ لیے جانے کا دن ہے، تو میرے آقا نے یہ اعلان فرمایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ کمزوری میں، مغلوبیت میں معاف کرنے والے بہت ہوتے ہیں، طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر محمد مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مسلمانوں کے سامنے موجود، لیکن دوسری اقوام کی یہ بدقسمتی کہ ان کے سامنے ان کے کسی
مذہبی رہنما کا ایسا اسوہ اور نمونہ موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کوئی نہ کوئی اسوہ اور نمونہ ہے، اور دوسرے اس اعتبار سے خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہیں کہ ان کے سامنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہر مرحلے پر نمونے موجود نہیں۔ یہ دو پہلے سوال تھے جن کے میں نے جوابات دینے کی کوشش کی، یعنی جہاد سے متعلق قرآنی آیات پر اہل مغرب کی تشویش کیوں، اور دوسرا یہ کہ کیا جہاد کا حکم صرف قرآن میں ہے، دوسری آسمانی کتابوں میں نہیں ہے۔ ایک تیسرا سوال جو اٹھایا گیا ہے آج کی اس نشست میں وہ یہ کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ ہر دہشت گردی قابل مذمت نہیں ہے، اور ہر دہشت گرد قابل نفرت نہیں ہے۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، جو شخص چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، ظالموں کے لیے دہشت گرد ثابت ہوتا ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے، وہ تو ہمارا محسن ہے، وہ تو ہمارا ہیرو ہے، سر پر بٹھائے جانے کے قابل ہے، جو معاشرے کے غلط اور گندے افراد کے لیے دہشت کی اور خوف کی علامت بن جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی خوف خطرہ نہ ہو تو پورا معاشرہ جہنم کا نمونہ پیش کرے گا۔ تو ہر دہشت گرد قابل نفرت نہیں، ہر دہشت گردی قابل مذمت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل مغرب کی یہ چالاکی ہے کہ وہ کسی ایک اصطلاح کو، ایک نعرے کو، ایک لفظ کو اٹھاتے ہیں تو اسے پرستش کی حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی سب کو پرستش کرنی چاہیے۔ جیسے انہیں جمہوریت کو اٹھایا تو گویا کہ جمہوریت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ایسا بنا دیا۔ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جب تک تم جمہوریت کو نہیں مانتے تمہارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک جمہوریت کو نہیں مانتے نہ دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ گویا کہ آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حقوق نسواں کا نعرہ اٹھایا، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، کوئی نہیں جانتا کیا ہے عورتوں کے حقوق، کوئی نہیں جانتا، لیکن اس نعرے کو اٹھایا اور پرستش کی حد تک پہنچا دیا کہ اب ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہے حقوق نسواں، عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، اور عورت بیچاری ظلم کی چکی میں پس رہی، اس کو میراث نہیں دی جا رہی، اس کو کھلونا بنا دیا گیا، اس کو شہوت پرستی کا، شہوت کی تکمیل کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا، عورت پس رہی ہے اور نعرے لگ رہے حقوق نسواں۔ مسلم بھی نعرے لگا رہا ہے اور غیر مسلم بھی نعرے لگا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وہ کسی اصطلاح کو اور کسی نعرے کو اس قدر قابل نفرت بنا دیتے ہیں کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر اس اصطلاح سے، اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ القاعدہ، میں نے تو آج تک دیکھا نہیں القاعدہ کہاں ہے۔ اب القاعدہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی واردات ہو جائے، یہ کس نے کی؟ القاعدہ نے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔
اور ان کا سسٹم امریکہ اور برطانیہ سے بھی زیادہ فعال ہے کہ پوری دنیا میں وارداتیں کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور پورے مسلمانوں کو منظم کر دیا القاعدہ کے خلاف۔ جس بھی معصوم اور بے گناہ کو تختہ مشق بنانا ہو اور گوانتانامو موقع میں لے جانا ہو اور جس پر ظلم و ستم ڈھانا ہو، اسے کہہ دیا یہ القاعدہ کا رکن ہے۔ اللہ، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو یوں ہی دہشت گردی کو انہوں نے ایک قابل نفرت چیز بنایا، دہشت گردی۔ اب میں بھی بعض اوقات بے تکلف گفتگو کروں گا تو کہوں گا دہشت گرد بہت غلط لوگ ہیں، یہ دہشت گردی قابل نفرت عمل ہے۔ ایک طرف تو انہیں دہشت گردی کو اور دہشت گرد کو قابل نفرت چیز بنا دیا، اور دوسری چیز ساتھ یہ لگا دی کہ ہر مسلمان دہشت گرد ہے۔ پہلے یہ بات بٹھائی ذہنوں میں کہ دہشت گردی بہت قابل نفرت عمل ہے، پھر دوسرا مصرع اس شعر کا یہ موضوع کیا کہ ہر مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، بالخصوص ٹوپی والا، بالخصوص پگڑی والا، بالخصوص داڑھی والا، بالخصوص شراب سے بچنے والا، بدکاری سے بچنے والا، بالخصوص مسجد کی خدمت کرنے والا، بالخصوص مدرسے کی خدمت کرنے والا، بالخصوص کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، چاہے وہ اسلامی قسم کی این جی اوز ہی کیوں نہ ہوں، وہ ٹرسٹ ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی قابل نفرت ہے کہ یہ سب دہشت گرد۔ تو دو چیزیں ذہنوں میں بٹھائیں، ایک تو دہشت گردی کا عمل کہ دہشت گردی جس صورت میں بھی ہو یہ قابل نفرت چیز ہے، اور دوسری چیز ذہنوں میں یہ بٹھائی کہ ہر مسلمان اور بالخصوص بنیاد پرست مسلمان، اسلام کی بنیادوں کو ماننے والا اور اسلام پر عملی طور پر چلنے والا، یہ ہر مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ یہ ذہنوں میں بات بٹھائی گئی۔ اگر دہشت گردی قابل نفرت عمل ہے، چلو مان لی یہ قابل نفرت عمل ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جتنی آواز اٹھائی جاتی ہے، اتنی توجہ دہشت گردی کے اسباب ختم کرنے پر نہیں دی جاتی۔ بھئی کسی کو بیماری ہے اور اس کو بیماری کے اسباب کا بھی پتا ہے، تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ بیماری کے اسباب کو ختم کیا جائے۔ آپ بیماری کا تو بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن بیماری کے اسباب کو ختم نہیں کرتے تو بیماری کیسے ختم ہوگی؟ دہشت گردی قابل نفرت عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قابل نفرت عمل دہشت گردی کے اسباب، اور وہ لوگ سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں جو دہشت گردی کے اسباب کو فروغ دیتے ہیں۔ آپ جب روزانہ فلسطینیوں کی لاشیں اٹھائیں گے، روزانہ چھوٹی سی بچی کے سامنے اس کے معصوم بھائی کو گولی سے اڑا دیا جائے گا، اور بھائی کے سامنے بہن کی عزت لوٹ لی جائے گی، اور ان کی بستیوں اور ایک ایک تن کا جوڑ کر بنائے ہوئے آشیانے کو آگ لگا دیں گے، اور ان پر پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات بند کر دیں گے، تو کیا دہشت گردی نہیں ہوگی؟ ان کی اپنی ہی زمین ان پر تنگ کر دی گئی، فلسطینیوں کی زمین، لیکن فلسطینیوں کو اس سرزمین پر آزادی کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے۔
کشمیریوں کو آپ کشمیر میں امن اور سکون سے نہیں رہنے دیں گے اور انہیں آزادی نہیں دیں گے، اور عراقیوں پر جا کر آپ قبضہ جما لیں گے اور افغانستان میں جا کر آپ حکمران بن بیٹھیں گے، تو کیا وہاں دہشت گردی فروغ نہیں پائے گی؟ سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ دہشت گردی کے اسباب ختم کرنے کی ہے، اور دہشت گردی کے اسباب پیدا کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میں مان لیتا ہوں دہشت گردی مسلمان کرتے ہیں، مانتا ہوں، چلو ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، لیکن دہشت گردی کے اسباب پیدا کرنے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت جو 56 یا 60 مسلمان ملک ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جس نے کسی غیر مسلم ملک کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا۔ اب سارے مسلمانوں کے حالات اس وقت دیکھ لیجئے، سعودیہ، ایران، کویت، عراق اور مصر اور قطر اور سودان اور پاکستان اور انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ وغیرہ، کسی ایک بھی مسلمان ملک نے کسی غیر مسلم ملک کی 1 انچ سرزمین پر بھی قبضہ نہیں کیا ہوا۔ کسی مسلمان ملک میں غیر مسلموں کے شہریوں کو پکڑ پکڑ کر نہیں لایا جاتا اور ان کو ٹارچر نہیں کیا جاتا، لیکن میں 10 ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ غیر مسلم ممالک نے مسلمان ممالک کی زمینوں پر، ان کے سمندروں پر، ان کے ساحلوں پر، ان کے فوجی اڈوں پر، ان کے تیل کے چشموں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو کیا دہشت گردی پیدا نہیں ہوگی؟ دہشت گردی کے اسباب مسلمان فراہم نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے، ہم بہت پہلوؤں سے کمزور ہیں، لیکن کم از کم جہاں تک دہشت گردی کے اسباب کا تعلق ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، جو لوگ دہشت گردی کے خلاف اور خود کش حملوں کے خلاف بولتے ہیں، وہ انہیں ختم نہیں کرنا چاہتے۔ جھوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے مزید مواد فراہم کرتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، میرے اپنے ذاتی احساسات آپ سمجھ لیجئے، میرے مطالعے کا حاصل آپ جان لیجئے، بہت سے خود کش ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، بہت سارے خود کش حملہ کرنے والے ایسے ہیں جن کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور دوسری مذہبی قوتوں کا ہاتھ ہے، اور بہت سے خود کش حملے ایسے ہیں جو مصنوعی، جھوٹے، حقیقی نہیں، جہاں پر بھی مسلمان کا خون بہا دیا جاتا ہے اور بے گناہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے یہ کسی بنیاد پرست مسلمان خود کش حملہ آور کی یہ کرتوت ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اول تو بہت سے ان حملوں کے پیچھے مغربی طاقتوں کا ہاتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور دوسرے نمبر پر ان میں سے بہت سارے حملے ایسے ہیں جو بالکل مصنوعی قسم کے ہیں۔ آپ بتائیے، جو خود کش حملہ آور غریب بے گناہ مسلمانوں کے مجمع کو بم میں اڑا دیتا ہے، اسے اس مجمع میں اپنا دشمن کون دکھائی دیتا ہے؟ وہ کسے ختم کرنا چاہتا ہے؟ چند مہینے پہلے، ابھی حال ہی کی بات ہے، لانڈی میں ایک حملہ ہوا
بیچارے ریڑی لگانے والے، ٹھیلے لگانے والے، محنت کش مزدور، ان کو کسی نے بم دھماکے میں اڑا دیا، آپ بتائیے ان کا کیا قصور تھا؟ مصنوعی حملے ہوتے ہیں اور ان کو خود کش کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو دہشت گردی کے اسباب اگر ختم کر دیے جائیں تو دہشت گردی دنیا سے خود بخود ختم ہو جائے۔ چوتھا سوال جو کیا گیا ہے کہ مغربی دانشوروں کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم علماء آیات جہاد کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اول تو مجھے معلوم نہیں بھی کون کرتے ہیں غلط تشریح، اور اگر بالفرض کوئی کرتا بھی ہے تو علماء اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور علماء ہی کو نشاندہی کرنے کا حق حاصل ہے۔ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح قرآن کے علماء، مسلمانوں کے علماء کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر، جہاد کی تفسیر، نماز کی تفسیر، زکوٰۃ کی تفسیر یہودیوں کو کرنے کا ہم حق نہیں دے سکتے، عیسائیوں کو کرنے کا حق نہیں دے سکتے۔ جہاد کیا ہے، جہاد کی حقیقت کیا ہے، جہاد کے شرائط کیا ہیں، جہاد کے مقاصد کیا ہیں، جہاد کے اہداف کیا ہیں، جہاد کے فضائل کیا ہیں، یہ سب کچھ مسلم علماء بتا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم غیر مسلموں کو اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پانچواں سوال جو کیا گیا وہ بدنام زمانہ فلم فتنہ کے حوالے سے۔ میں نے جو کچھ اس حوالے سے دیکھا، سنا اور پڑھا، میں اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس فلم ساز نے اسلامی نقطہ نظر سے نہیں، مغربی نقطہ نظر سے بھی انتہائی بددیانتی سے کام لیا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو علمی ذوق رکھتا ہو، تحقیقی ذوق رکھتا ہو، وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا کہ اس فلم کا بنانے والا انتہائی جھوٹا، مکار، اسلام کے لیے دل میں بغض رکھنے والا انسان ہے، جس نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ آپ اس کی بددیانتی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے جو قرآنی آیات پیش کی ہیں تو وہ امام حرم عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کی آواز میں پیش کی ہے، لیکن ان کی آواز کو بھی بگاڑ کر پیش کیا ہے۔ وہ بدبخت جانتا ہے کہ قرآن میں تاثیر ہے۔ جو سنے گا ان آیات کو عبد الرحمن سدیس صاحب کی آواز میں سنے گا، ان کی اصل آواز اور لہجے اور اسلوب میں سنے گا، تو وہ سن کر متاثر ہو سکتا ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے آواز کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ صحیح آواز میں قرآن نہ پہنچ سکے۔ پھر اس نے یہ کیا کہ ایک طرف تو وہ قرآنی آیات پیش کرتا ہے، وہ آیات جو کہ جہاد اور قتال سے تعلق رکھتی ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس طرح کی آیات پیش کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں پیش آنے والے دہشت گردی کے مختلف واقعات اور سانحات کو پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 9/11 کا حادثہ اور عراق میں کٹی ہوئی گردنیں اور افغانستان میں بہتا ہوا خون، اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہے قرآنی آیات کے پس منظر میں، گویا کہ اپنے ناظرین کو یہ تأثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جن لوگوں نے 9/11 کا حادثہ کیا یا عراق اور افغانستان میں جنہوں نے خون بہایا، انہیں
ایسا کرنے پر قرآن نے آمادہ کیا ہے، ان آیات نے آمادہ کیا ہے۔ میرا پہلا جواب تو اس کے اس پروپیگنڈے کا یہی ہے کہ جتنے بھی اس نے واقعات پیش کیے ہیں، ان سب واقعات کے پس پردہ ہاتھ وہ تورات کے ماننے والوں کا ہے، انجیل کے ماننے والوں کا ہے، قرآن ماننے والوں کا نہیں ہے۔ 9/11 کا حادثہ، اس کے بارے میں اب تو بہت ساری کتابیں آ چکی جن میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ حادثہ مسلمانوں کا نہیں ہے، القاعدہ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا واقعہ کر سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، یہ یہودیوں کی منظم سازش تھی جس کے تحت یہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو اس پر خود اہل مغرب کی کتابیں بازار میں آ چکی ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، میں مان لیا کہ ان ٹاورز کو جو تباہ کیا وہ چند مسلمانوں نے کیا، اور عراق میں جو خون بہا وہ مسلمانوں کی وجہ سے بہا، افغانستان میں جو خون خرابہ ہوا مسلمانوں کی وجہ سے ہوا، چلے میں نے مان لیا، لیکن آپ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ قابل رد اور قابل نفرت کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن نے مسلمانوں کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے، ہٹلر نے آپ کے بقول 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور اس پر بحث کی پوری دنیا میں اجازت نہیں دی جاتی، اور اس کو ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس پروپیگنڈے کے خلاف تحقیق کرے کہ ہولوکاسٹ کی حقیقت کیا تھی، کہ واقعی ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، اور کس نے کیا تھا؟ ہٹلر نے۔ کتنے یہودیوں کو قتل کیا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو۔ اور کون تھا ہٹلر؟ عیسائی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ ہٹلر کو ایسا کرنے پر بائبل نے آمادہ کیا تھا، تو کیا میں حق بجانب ہوں گا؟ میں کہتا ہوں بائبل نے اس کو آمادہ کیا، چونکہ بائبل کے اندر جہاد کی آیات ہیں، قتال کی آیات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہٹلر نے بائبل پڑھ لی ہو، تو اس کتاب نے اس کو خون خرابے پر آمادہ کیا۔ اور اتنا خون تو مسلمانوں نے کہیں بھی نہیں اپنے مخالفین کا بہایا۔ ہیروشیما ناگاساکی پر کس نے ایٹم بم برسایا؟ کس نے ان ہنستے مسکراتے بستے ہوئے چہروں کو اور شہروں کو جلا دیا؟ کس نے جلایا؟ عیسائیوں نے ایٹم بم برسایا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایٹم بم برسانے والوں کو بائبل نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا؟ پہلی جنگ عظیم میں 64 لاکھ یا 72 لاکھ انسان قتل ہوئے، اور قاتلوں میں مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے جنگ عظیم میں جتنا بھی خون بہایا اور جو بھی خون بہانے والے تھے ان کو بائبل نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا؟ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ انسانوں کا خون بہایا گیا، اور بہانے والے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، غیر مسلم تھے، اور اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان عیسائیوں کو 5 کروڑ انسانوں کا خون بہانے پر تورات اور انجیل نے آمادہ کیا تھا؟ تو اگر کسی مسلمان سے کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے معاذ اللہ قرآن کی طرف منسوب کرنا اور پھر قرآن کو قابل نفرت چیز قرار دینا، یہ عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ چھٹا سوال جو اٹھایا گیا ہے
وہ یہ کہ اہل اسلام کے لیے نہیں، چھٹا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ اہل مغرب کے لیے حقیقی خطرہ کیا ہے؟ میرے اس بیان کے اندر جو میں بات کر چکا ہوں، اس سوال کا جواب تو ویسے آ چکا، اور جان لیجئے کہ اہل مغرب کے لیے حقیقی خطرہ نہ ہمارے شہزادے ہیں، نہ ہمارے بادشاہ ہیں، نہ سونے چاندی کی بہتات ہے، اور نہ پٹرول کے ذخائر ہیں، اور نہ اس وقت کا یہ کمزور سا بے عمل سا مسلمان ہے۔ اہل مغرب کے لیے حقیقی خطرہ اسلام ہے، اسلام جس کے اندر اللہ پاک نے بے پناہ طاقت رکھی ہے۔ اہل مغرب کے لیے حقیقی خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اہل مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ قرآن ہے، جس کے اندر آج بھی وہی تاثیر ہے جو 1450 سال پہلے تھی، اور جو پوری دنیا میں، میرے اس جملے پر غور کیجیے گا، قرآن پوری دنیا میں آسمانی تعلیمات کو محفوظ رکھنے والی، من و عن محفوظ رکھنے والی واحد کتاب۔ جان لیجئے بائبل میں آسمانی تعلیمات من و عن محفوظ نہیں ہے، کسی بھی دوسری مذہبی کتاب میں آسمانی تعلیمات من و عن محفوظ نہیں، تحریف ہو چکی، تبدیل ہو چکی، خلط ملط ہو چکا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جس میں آسمانی تعلیمات من و عن محفوظ ہیں، ان میں نہ کوئی تغیر ہو سکا، نہ تبدیلی ہو سکا۔ اگر دنیا میں بسنے والے انسانوں نے سارے منشوروں اور سارے دستوروں اور سارے ازموں اور سارے نظاموں اور سارے پروگراموں سے مایوس ہو کر کسی زمانے میں آسمانی تعلیمات کی طرف واپسی کا فیصلہ کیا، اور میری بصیرت کہتی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان کسی نہ کسی زمانے میں یہ فیصلہ ضرور کریں گے کہ ہمیں آسمانی تعلیمات کی طرف واپس جانا چاہیے۔ تو اگر کسی زمانے میں دنیا میں رہنے والوں نے اسلامی آسمانی تعلیمات کی طرف واپس آنے کا ارادہ کیا، تو انہیں قرآن کے علاوہ کہیں بھی آسمانی تعلیمات محفوظ شکل میں نہیں ملیں گے۔ تو گویا کہ ان کو قرآن کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اور بھائی ساتواں سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے گزشتہ اتوار یہیں بہادر آباد میں میرے شیخ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے حکومتی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے، سیاسی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے، اور گستاخی کرنے والے ممالک ہالینڈ ہوں یا ڈنمارک، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو وہ حضرت بیان کر چکے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف دو چیزیں، دو کام ایسے ہیں جو اصل کرنے کے ہیں میرے نقطہ نظر سے۔ ان اقدامات کی تصدیق بھی کرتا ہوں جو میرے شیخ پچھلے اتوار کو بیان کر چکے، میں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو کام مسلمانوں کے کرنے کے ہیں۔ ایک کام تو خود مسلمان کے مسلمان بننے کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود مسلمان بن جائے، میں مسلمان بن جاؤں، آپ مسلمان بن جائیں، صرف تقریروں کے نہیں، صرف باتوں کے نہیں، صرف لفظوں کے مسلمان نہیں، عمل اور کردار کے مسلمان بن جائیں۔ اپنے عمل اور کردار اور اخلاق کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔
میں بہت زیادہ تو مغربی دنیا میں نہیں گیا، عالمی سطح پر نہیں گیا، لیکن جہاں تک جانے کا موقع ملا میں دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں اصل جو مقابلہ ہوگا وہ نظریات اور عقائد کے بعد کردار اور اخلاق کا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کردار اور اخلاق کے اعتبار سے کون مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں کردار، اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم دین کا پیغام صحیح طور پر دنیا میں نہیں پہنچا سکتے، اور دشمنان قرآن اور دشمنان نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے وہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا ہے۔ ہمیں جو حقیقی دین ہے، قرآن کریم کی جو صحیح تعلیمات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سیرت ہے، اسے پوری دنیا میں پھیلانا ہے، بتانا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا ابتدا ہی میں، قرآن اور اسلام کے بارے میں تو وہ کیا جانیں گے؟ وہ عیسائیت کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے، وہ یہودیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے اللہ کیا ہے، آخرت کا دن کیا ہے، وحی کیا ہے، نبوت کیا ہے، ایمان کیا ہے، ادب کیا ہے، حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، غیرت کیا چیز ہوتی ہے، ان کو وہ جانتے نہیں۔ یہ الفاظ اور یہ اصطلاحات گویا کہ ان کی ڈکشنری سے نکل چکی، ان کو فراموش کر چکے۔ ہمیں ان کو بتانا ہوگا۔ سب کو ایسا نہیں سمجھنا ہوگا کہ ان سے نفرت ہی کی جائے، ایک ہی علاج نہیں، انہیں حقیقت کو سمجھانا ہوگا۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو حقیقت کو جان کر ہمارے جذبات کا لحاظ کرنے کے لیے تیار ہیں، بعض ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ پچھلے دنوں مجھے ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں گزارنے کا موقع ملا، اور اسی سلسلے میں درس قرآن کے سلسلے میں اللہ پاک نے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ دکانوں پر ایک جوتا آ گیا جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک مسلمان جب جوتے پر لفظ اللہ دیکھے گا تو فوری طور پر اس کا جذبہ یہی ہوگا کہ اس نے لفظ اللہ کی توہین کے لیے ایسا کیا ہے۔ جبکہ وہاں کے مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نئے نئے آئیڈیا کی تلاش میں رہتے ہیں، نئے نئے نقش و نگار، نئے ڈیزائن کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایسا بیوقوف بھی تھا جن کو لفظ اللہ کا گویا کہ ڈیزائن، یہ خطاطی بڑی پسند آئی، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ یعنی اس نے لفظ اللہ کو ایمانی اعتبار سے نہیں دیکھا، ایک آرٹسٹ کی نظر سے دیکھا، ایک نقش و نگار بنانے والے کی نظر سے دیکھا، تو اس کو یہ بڑا خوبصورت لگا کہ یہ اگر کپڑے پر یا جوتے پر پرنٹ ہو جائے تو یہ میرا جوتا، یہ چیز بہت چلے گی۔ اس نیت سے اس نے ایسا کیا۔ جب وہ دکانوں پر آیا اور ہم نے حکام بالا تک آواز پہنچائی کہ اس طریقے سے لفظ اللہ کا جوتے پر آنا یہ ہمارے جذبات کی توہین ہے، اللہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، مسلمانوں کے اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں، جب ہم نے ان تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے صرف 12 گھنٹے کے اندر پورے ہانگ کانگ کی ہر دکان سے وہ جوتا اٹھا دیا جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا۔ تو کم از کم ان تک اپنی بات، اپنے جذبات، حقیقت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو بالکل غلط ہے کہ ہم اپنی ہی گاڑیاں جلانا شروع کر دیں، اپنے ہی کارخانوں کو آگ لگانا شروع کر دیں، اور
اپنی ہی شاہراہوں کو بلاک کر لے اور یہ سمجھے کہ ہم ہالینڈ اور ڈنمارک کے گستاخ کو سزا دے رہے ہیں، اپنی گاڑیاں جلا کر، اپنی دکانیں، اپنی جائیدادیں جلا کر، اپنے مسلمان بھائیوں کو زندہ جلا کر ہم ان گستاخوں کو سزا دے رہے ہیں۔ خدا را کچھ حقیقت کو سمجھیے، ہر چیز کو جذبات کے ترازو میں نہ تولیں، کچھ حقائق کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال بتاتا ہوں، مجھے وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک دکاندار نے دکان بنائی اور اس میں ایسا کیا کہ فرش پر جو ماربل لگایا، جو ٹائلیں لگائیں، تو ان ٹائلوں پر ہر مذہب کی نمایاں جو علامات ہیں، جو ان کو تشخص دینے والی علامات ہیں، وہ ان ٹائلوں پر تھی، نقش و نگار کی صورت میں بنی ہوئی، عیسائیوں کی بھی تھی، یہودیوں کی بھی تھی، ہندوؤں کی بھی تھی، بدھ مذہب والوں کی بھی تھی اور مسلمانوں کی بھی تھی۔ اس میں بیت اللہ بھی تھا، روضہ رسول اللہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھی ان ٹائلوں پر۔ اب اس نے اپنے خیال میں اپنی دکان میں ایک ایسا کام کیا جو کسی بھی دکان میں نہیں تھا، کہ سارے مذاہب کے ماننے والوں کی جو نمایاں مذہبی علامات تھیں وہ اس نے ٹائلوں پر بنوائی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے توہین ہوتی ہے، بیت اللہ کی تصویریں نیچے توہین ہوتی ہے، روضہ رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ وہ تو حضرت مریم کی تصویر پر بھی جوتی رکھنے کو توہین نہیں سمجھتے، تو کعبے پر جوتی رکھنے کو توہین کیا سمجھیں گے؟ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے جب دیکھا تو پولیس کو متوجہ کیا کہ یہ مذہبی علامات ہمارے جذبات کو مجروح کرتی ہیں، یہ کعبہ، یہ روضہ رسول اللہ، یہ چاند ستارہ اور یہ دوسری چیزیں یہ ہمارے مذہبی تشخص کو مجروح کرتی ہیں، لہذا ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے فوری طور پر اس دکاندار کو اپنا پورا فرش توڑنے کا اور دوسری ٹائلیں لگانے کا حکم دے دیا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نفرت کے ذریعے سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو محبت کے ذریعے سے حقیقت بتلا کر بھی اپنے قریب کیا جا سکتا ہے۔ اور بھائیو، آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں، دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود اپنے اوپر تنقید کرنا ضروری ہے۔ ہم کتنا احترام کرتے ہیں، ہم کتنا احترام کرتے ہیں اللہ کا، کتاب اللہ کا، رسول اللہ کا،